اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنا اخلاق و کردار دوسرے قانون سے بہتر بناتے اور دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ پہلے بھائیوں بہت طرح لمبی ہوگی، لیکن آخری اور مختصر بات عرض کرتا چلوں۔ جیسے شرعی باتوں کے لیے طہارت، غسل اور وضو وغیرہ ضروری ہے، اسی طرح معرفت کے رسول کے لیے اندرونی حقیقی اللہ سے محبت کی طرف، مرشد سے روحانی نسبت، روز محبت، ذکر فکر جاری ہونا، خیالات کی صفائی اور دیگر لوازمات جو خالق کو پانے کی پہچان کے لیے ضروری ہیں کرنے پڑیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں سے نہ بچ جائیے، اپنی انا میں اور نفس کو بنا دیجیے کہ روز محبت، خلوص، طلب، چاہت اور لگاؤ کے ساتھ اپنا روحانی رابطہ مرشد پاک سے ہر وقت جوڑ رکھنے کی پوری کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمی اور کریمی پر یقین کامل رکھیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ایک مسلمان حقیقت ہے اللہ، یہ ایک مسلمان حقیقت ہے کہ اللہ ہمارے چاہتوں سے ہمیں زیادہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق، وہ انسان سے، اپنی مخلوق سے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ عملی سلوک میں کرنے کے لیے کچھ محترم مرشد پاک کی صحبت سے زیادہ پیار ہو، اپنا روحانی رابطہ کو مزید مضبوط کریں۔ جس قدر مرشد سے تعلق و رابطہ مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ کسی کو روحانی سلسلے کی ترقی اور نشو و نما کے لیے دین سازی اور تبلیغی کی شان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اور اس کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ توحیدی بہن بھائیوں کی اصلاح و بہتری کے لیے آپ کا صرف کیا ہوا وقت ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جس کے اجر و ثواب کا اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے کے روز، اللہ تعالیٰ کو ایسے کے لوز منتقی بندوں پر ناز ہوتا ہے جو اس کی رضا اور محبت میں اکٹھے ہو کر ذکر و فکر کی محفل سے جاتے اور اس کی تعلیم کے فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ میری رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی خدمت کرنے اور اس کی بہتر نشو و نما کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بہن بھائی اس کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنا وقت اور مال و ثواب خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک کو جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تو چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں، وقت تھم گئے اور ہم اس سے اسی طرح سے ارشاد ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے دلی بھائیوں کی طرف سے اور زہیر صاحب ہم سب کی طرف سے لالا جی کی خدمت میں ایک حدیث سی عاجزانہ سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے یہ گاؤن کر رہے ہیں۔ گاؤن لالا جی کو پہنانے کے لیے زہیر صاحب آ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی خوشی ہے کہ لالا جی ہماری طرف سے یہ گاؤن پہننے گئے تو ہمارا دل مسرت سے اور زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتا، اور وہ جتنے زیادہ حسین ہمیں رہیں گے ہماری روح کو اتنی ہی تقویت ملے گی۔
ایک منٹ لالا جی لالا جی تو آپ سب جانتے ہیں کہ لالا جی کسی کا دل نہیں توڑتے. لالا جی اپنے طور پہ تو کسی کو پسند نہیں کرتے تو کسی سے منفرد اور علیحدہ نظر آتے ہیں, کیونکہ لالا جی کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سے کیوں ہوں اور تم لوگ مجھ سے ہو, لیکن ہمارا دل رکھنے کے لیے لالا جی اپنے خطبہ سے ہمارے قلب اور وجود کو نئی زندگی اور پیار بخشیں گے. تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ایک منٹ سر اسٹینڈ چوک لو سب چوک لو ادھر تھوڑا پیچھے ہونا حالت پر صاحب ادھر 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 لالا جی میاں صاحب سارے میرا خیال ہے رات کی کو مسلسل کرنا چاہیے.
سلسلہ ہے نا یہ ثقافت کے بعد رکھ لیں گے اور تفصیل کی یہ بات میں کر لیں گے ساروں کو مانیں گے انشاءاللہ بڑا ہفتے اب تھوڑا سا خبر کریں گے اور ثقافت کے بعد انشاءاللہ میرا تھوڑا سننا ہے کر دو اگے تھوڑا جا
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ادنا خوشی اور آپ تمام بھائیوں کی محبت اللہ کی آیت کو قبول فرمائے. آمین. رابطہ نے سلسلہ دیا تو دنیا کا نظام اور کائنات کا اصول و ضوابط اللہ کی رضا کے تابع اور اس کے حکم کے پابند ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کے لافانی نظام فطرت میں قدم لینے کی اجازت اپنی نہ تو طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی رکھتے ہیں. دنیا میں زندگی اور اس میں روانی منشا کا تحت ہے. ہماری بے بسی اور بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں اور نہ جاتے ہیں. اگر سب کچھ مالک کے کل کے اشاروں اور اس کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہے تو پھر ہمیں نہ آنے کی خوشی ہونی چاہیے اور نہ جانے کا کام. اگر اللہ کی ذات کی بات ہمارے پلے پڑ گئے تو یقین کریں سب مسئلے حل ہو جائیں. اس کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی اور اس کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا. رابطہ نے سلسلہ دیا تو کیا اور عالمی نے کہا اب میں آپ سے کچھ بات کر پاتا ہوں. جس طرح آجا تو ہندیا میرا اسے دنیاوی اور روحانی پروجیکٹ 27 سال یعنی اس کے وفات تک گزارا. وہ سلوک طے کرنے پر خدا مرشد نے مجھے دوسرے گروپوں سے مزید پہچان ہونے کی اجازت دے دی تھی مگر یہ ان کی محبت کا اعجاز یا اثر تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکتا. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس پائے کا فضل مجھے مل ہی نہ سکتا. جیسا کہ میری مائی میری شخصیت پر خدا مرشد کی تعلیم اور خود نور محبت کا پڑھے لکھے اور عام فہم سمجھ آتے اور ریڈیو بھی رکھیں کہ منزل پر پہنچ جائیں. آپ اسی وقت اپنی منزل پر پہنچیں گے جب اپنے اندر منزل کا یقین راستہ کا چناؤ اور سیدھے کا صحیح سہولت کا کریں. روحانیت کوئی دوسرا عجیب و غریب غیر سنجیدہ اور غیر منتقل نہیں ہے. یہ تو وہ واحد تعلیم ہے جو آسان ترین اور نہایت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. اس کو مشکل بنا دیا ہے ان جاہل مفکروں اور بے ناقدین نے جو نہ تو خود اس تعلیم کو سمجھ سکتے اور نہ ہی اس کی افادیت. دوسری طرف کچھ کم فہم علماء ایسے بھی ہیں جو انجانے میں سیدھے سادے لوگوں کو اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں اور بجائے اللہ کی ذات سے محبت کرنے کو اس سے ہر دم درختی کہتے ہیں. حالانکہ اس کی ذات سراپا محبت رحمت شفقت اور رحیم و کریم اور حلیم ہے. حدیث پر تو برائے کر اس کے صفاتی ناموں پر غور کی آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ اس کی ذات مبارکہ کے علاقوں میں رحمت و شفقت جگہ ہے یا کہاں ہے. ہم انسان غلطیوں اور خطاؤں سے گزرے مگر اس کی ذاتی پیدا کرتا پسندیدہ ترین مخلوق ہے. اس کی محبت کے انتہا دیکھیں کہ ہمیں ہماری تمام تعلیم کے باوجود اپنی اعلیٰ ترین موضوع کہا ہے. کیا نوز اللہ اللہ کو نہیں بتاتا کہ اس کی وہ مخلوق جس کو وہ پسندیدہ ترین اور اعلیٰ ترین سمجھتا ہے غلطیاں نہیں کرے گی؟ اگر وہ ہماری غلطیاں و خطائیں اور گناہ معاف نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر کیا فرشتے اور ملائکہ اس کی عبادت کے لیے کافی تھی؟ انسان کی فکر اور نفس میں جو کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے وہ بالکل اس کی منصوبہ بندی کا ایک حصہ اور ہماری تقدیر کا ایک لازمی ہوتا ہے. اس کی رحمت شفقت اور حقیقی کا تقاضا ہے کہ ہم خطا کاروں اور بے قصوں سے غلطیاں بتائے ہوں تاکہ ہم اس کی عظمت اور خدائی کا غوروں کا انتظار کریں
اسے توبہ معافی مانگے اور وہ اپنی خدائی شان کے اہم مطابق ہمیں معاف کرے. اللہ سے محبت اور صرف محبت کرو. اس کی ذات سراپا محبت ہے. اس کے قرب کی خواہش رکھیں. اس سے پیار کرنے سے سکون مت ہے. یہ اسے بتانا ہے. اس کے ساتھ دار اور معافی کی امید کا سبق جوڑے رہتے ہیں. سب معاملات درست ہو جائیں. اس سلسلے میں ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے گھروں میں عام رواج ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مائیں بچوں کو ان کے باپ سے چڑھاتی رہتی ہیں. انتہائی چھوٹی عمر میں جب بچوں کو باپ سے اس طرح ڈرا کر رکھا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بچے باپ سے خوف کھانا شروع کرتے ہیں اور بالغ ہونے پر ان سے دور بھاگتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا کروں. ایک دن سفر کے دوران ویسے ہی ایک گاڑی کے پیچھے نظر آیا. یہ سب میری ماں کی دعا ہے. یقین کریں کہ لاہور پہنچنے تک کموں میری بیسیوں گاڑیوں پر نہیں لکھا نظر آیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی گاڑی پر باپ کی دعا کو مستقل لکھا نظر آیا. آپ کو کافی عرصے سے یہ کچھ یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کی نظر سے بھی ایسی بے شمار گاڑیاں گزرتی ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ باپ کو آپ کے لیے دعا نہیں کرتے. قابل طریقے سے تعلیم کے پیچھے باپ کے کردار کا وہ خوف شبہ ہے جو ہمارے گھروں میں اولاد کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال دیا جاتا ہے. کچھ ایسا ہی حال جن لوگوں میں ذہن کا چکا ہو جاتا ہے جن میں بچپن سے یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کھاؤ ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسروں میں ڈال دیں. اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کے کچے دنوں میں اللہ سے محبت کی بجائے اس کا خوف بتاتے جائیں گے تو نتیجہ ضرور ہے. تو ہم آج اپنی نسل میں اخلاقی کمزوریوں کی جگہ میں دیکھ رہے ہیں. جب ان کی ہر غلطی کی سزا دوسروں بتائی جائے گی تو وہ بجائے اصلاح اور توبہ کرنے کے بے حیث ہو جاتے ہیں. ہم اپنے خطبوں میں ان کو اس قدر چلاتے ہیں کہ وہ یقین کر دیتے ہیں کہ ان کے مدد کو موضوع کی کوئی گنجائش نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں یا کسی ڈر اور خوف کے بعد دفعہ کوئی انتہائی بھیانک انتہائی چیزیں کرنے لگتے ہیں. ہمارے پیر بھائی کی بیٹی جو غالباً نویں جماعت میں پڑھتی ہے اپنے محلے کے مدرسے میں کسی معلمہ سے قرآن اور دینی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے. ایک دن وہ بچی انتہائی خوف زدہ اور حالت میں گھر پہنچی. اس کی ذہنی اور جذباتی حالت انتہائی زیادہ ہوتا ہے. وہ روتی جاتی تھی اور آنے کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتی کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو. اس کی حالت اس طرح خراب ہو گئی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور سکول جانا بھی بند کر دیا. ہر وقت روتی جاتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو. گھر والوں نے پریشان ہو کر جب پتا چلایا کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ مدرسہ کی معلومہ نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے اللہ اور دوسر کی سزاؤں کی اس قدر بیانک تصدیق کری کی کہ وہ تمام بچیاں انتہائی خوف زدہ ہو. اس بچی پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ تقریباً 3-4 ماہ تک بڑی مشکل سے سمجھ سکتی. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسے کام علم اور کام فہم علماء کی جانیت سے محفوظ رہے. میری نوجوانوں اور آپ سب حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنی خطاؤں اور خطاؤں کا علاج صرف توبہ میں ڈھونڈیں. تمام مسائل خود حل ہوتے ہیں. اپنے بندوں سے اللہ کی محبت کی انتہا توبہ میں پسندہ ہے.
اس کی اپنی مخلوق سے بے پایا انسان کو صرف اس بات میں اندازہ کیجیے کہ وقت آخر تک توبہ کا دوبارہ نہیں کرتا. گناہ اور خدا کی صورت میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کو خوش آتے ہیں توبہ کرنے والے. اسی سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا خیال بات ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کا کچھ گناہ ہے. اور لوگوں نے مزید فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کرو کہ وہ اسے مٹا لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں پر جب آپ کا ضمیر ملامت کرے تو توبہ کا راستہ اپنائیں اور ان کے منفی اثرات کو ختم کرنے کے لیے نیکی کریں. اصلاح مضبوط ہو جائے. یاد رہے توبہ کا ایک حکم ہے یعنی جو گناہ مجھ سے سرزد ہو رہے تھے میں اس سے واپس لوٹ آیا. ہمیشہ توبہ کا یہ ہے پہلے گناہ ہونا تھا ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ ہمیشہ کی جو بھی توبہ میں اصلاح کرتے جائیں گے اللہ سے محبت کرتے جائیں گے. حدیث بھائیو ہمارا مقصد ہے یار اللہ تعالیٰ کے قرب و دیدار اور اس کی محبت کے رسول میں روحانی کی معرفت سے اور پھر محبت کی بنیادوں پر کہیں سایہ مقصد کی وہ رابطہ ہے جو قربرائی کی اعلیٰ ترین منزل کرتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ محبت کو اپنے ذہن قلب اور سوچ و خیالات میں اس دو شوق سے بتائیں کہ چاہتے اور نہ چاہتے اس میں صرف اسی کا نام بتاؤں گے. یہ مشق اتنی راسخ ہو جانی چاہیے کہ زبان سے آپ کی سانس میں منتقل ہو جائے. جب ذکر اللہ آپ کی ہر سانس میں پکا ہو جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ اپنے مالک و خالق کی محبت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. ذکر فاصل بات یہی ہے اور یہ منظر کی طرف پیدا کرتا ہے. اس پر رفتہ ہوتے ہیں منظر کو شکر کا قابل کی جائے. حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے. اگر آپ ایک قدر بھی اس کی محبت میں بیٹھیں گے چلیں گے تو وہ کبھی آپ کو محبوب نہیں کرے. برادران نے سلسلہ کو کیا بعض ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ ذکر میں وہ سرور نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں. ان سے عرض ہے کہ ہردم سوتے جاگتے چلتے پھرتے حتیٰ کے کام کاج کرتے وقت اپنی سوچ اور دماغ اپنے دماغ میں اپنے مقصد کو زندہ اور تازہ رکھیں. آپ ایک انتہائی عظیم اور ادنا مقصد پر رہی ہوئی ہیں مگر اس مقصد کی ضروریات کو بھی ضرور دینے ہم میں سے بعض ساتھی ذکر تو زور شور سے کرتے ہوتے ہیں مگر اس کے دعا کمان پر قتل جاتے ہیں. ذکر کے پیچھے اچھے حکایت اس وقت نکلتے ہیں جب آپ اس کی دیگر شرائط پر نکلتے ہیں. ذکر کا مقصد حضور کی باریکی اور اس کی لطافت کا اس کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے ماحول میں سے دنیاوی اصلاحات کو آہستہ آہستہ دور کرتے جائیں. دنیاوی اصلاحات سے ہر اس کام میں پائی جاتی ہیں جہاں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے. یہ اس کی نشانی ہے. غصہ نفرت ریاکاری بددھیانی جھوٹ مکر و فریب حقوق اللہ اور حقوق العباد سے روبردنی وغیرہ وہ کھاتے ہیں جن سے چھٹکارا پانا روحانیت میں ترقی کے لیے نہایت ہی. اگر ہم دن رات جھوٹ بھی بولتے ہیں اور خرچ خدا کو حساب اور تکلیف بھی بن جاتے ہیں
اس کو جتنا مرضی ذکر کریں آپ کو کوئی بدل نہ آئے اور نہ ہی کوئی کچھ تکلیف. روحانیت تو ہے ہی مسلسل اصلاح کرنا. جس قدر اصلاح ہوگی اسی قدر انعام ملے گا. لیکن اللہ کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے ہیں لطافت خود بخود پیدا ہوتی جائے گی. ان کو آپ میں لطافت بڑھتی جائے گی ان کو اللہ کے شروع کے نزدیک ہوتے جائیں. شروع میں بنیادی کاموں سے چھٹکارا پانا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد خاص اور ارادہ مضبوط ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب ہوں. ویسے بھی اللہ کا کرنا ہے کہ عبادت ہے اور دعا کا کام ہے اور اس کا اجر اللہ پاک ہر بندہ کو بہار رہا ہے. لہذا اس کو منافع اور کامیابی خواتین اور حضرات ایک اچھے سالے کے لیے زندگی کبھی بھی بے رنگ اور بے مقصد نہیں. سالے کی زندگی کی گاڑی اپنی مقصد حیات کی طرف پوری رفتار سے دوڑ رہی ہے. راستوں کی رکاوٹیں اور بائیں بائیں کی انجینیاں نہ تو اس کے شعراء کو منتظر کرتی ہیں اور نہ ہی اس کے منظر پر پہنچنے کی نظر اور شوق میں کوئی کمی لانے میں کامیاب ہے. راستے کے خوش نما مناظر اور ارد گرد کے ماحول کی نقصانی رنگینیاں اس کے لیے نہ تو کوئی بخل رکھتی ہیں اور نہ ہی ایسی شیطانی مندی کاٹے سے منزل پر پہنچنے ضرورت ہے. سالے کی منزل اور اس کی نظر صرف اپنے مقصد پر ہوتی ہے. وہ ادھر ادھر کے غیر ضروری مسائل میں اپنا وطن ضائع نہیں کرتا. اس کا ہر لمحہ اور ہر قدم مرشد کی رہنمائی میں آگے ہی آگے بڑھتا ہے. دنیا کے خوش مناظر مادی مسائل کی فراوانی اور مال و رات کی غیر ضروری ترغیب اس کے لیے لمحاتی رکاوٹیں ثابت ہوتی ہیں. ماں اصل سالے کے سامنے روشن دن کی طرح واضح ہو اور وہ مرشد کی رہنمائی میں یقیناً کے منظر اپنا مقصد حیات پائے انشاءاللہ. میرے دین بھائیوں جب مقصد واضح اور مرشد کامل ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنا وہ مقصد حیات حاصل نہ کر سکیں جس کا نہ تو کوئی بنیادی نعمت بدل ہے اور نہ اس کے مقابل کوئی انعام و اکرام. مجھے علم ہے ہمارے بعض بہن بھائی سالوں کی منزل دنوں میں طے کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن پاک بات کریں اور کرامات کے بارے میں کریں. ایسا ہونا ناممکن بھی ہے اور ممکن بھی. ایک دفعہ ایک ساتھ میرے پاس آئے اور روحانیت کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے. وہ صاحب ہمارے حضرت مریض نہ تھے اور نہ ہی کوئی روحانی جلانا رکھتے تھے. ان کی دنیاوی مشہوری بھی کوئی اچھا نہ تھی. موقع ملتا تو چھوٹی موٹی باتیں سے کر دیتے. میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی اصلاح کوشش کرتے ہو سکتا ہے اللہ ان کو اور برائے راستہ دے آئے. میں تھوڑی سی کم شاپ کے بعد ان کو بات کا طریقہ سمجھایا اور کہا کہ وقت ملے تو میری بیٹی کا کر. کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس عجیب کی حالت میں آئے اور کہا کہ ایک تو میں جب چاہوں آپ کو انصور کا دیکھ سکتا ہوں اور دوسرا آپ کو غلط کام کرنے کو تجویز کرتا ہوں. اور مزید کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ خوشگوار چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے اس کو شاباش دی اور مزید حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ وہ محنت سے ذکر اللہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو نظر کرے. کچھ عرصہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے چھوٹی شکایت پر بات باتیں کرنا تو چھوڑ دیا ہے مگر آپ کبھی سننے کا کام شروع کر دیا. کچھ اچھا بات اس کا بہت گاؤں کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف کے دل واضح مقصد اور ذوق و شوق سے اللہ سے دور لائی جائے تو مقصد جلدی میں حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب آپ کی محنت اور مگر والا مسئلہ
مشرق کی دنیا میں بھی راستہ دکھانا اور ہاتھ پکڑنا منزل کی طرف لے جانا ہوتا ہے، لیکن کس رفتار سے جانا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ سب کی منزل اور مقصد ایک ہی ہے، وقت پر صرف شوق اور محنت کے معیار کا اللہ سے محبت اور اس کے قرب کے حاصل کو اپنے روز مرہ کے مقاصد میں اول نمبر پر رکھیں اور اسے اپنی سوچ خیالات میں مستقل کریں۔ بے مقصد انسان کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنی آزادی کا تعمیر کرنے کی بجائے دنیا کے کھیل تماشوں میں نقصان ہوتا ہے، اور جب اس کو اس نقصان کی سمجھ آتی ہے تو اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے ہر انسان کو دنیاوی زندگی میں کچھ مخصوص کام کرنے کے لیے وقت اور موقع عطا فرمائے۔ بے دین اور مادہ پرست دنیاوی اسباب کے لیے بانٹتے عمر پوری کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے جائے دنیا داری کے ساتھ ساتھ اس کے قرب کو بھی پانے کی کوشش کریں۔ اگر رات کے بعد آپ کو ایک اور صبح شروع ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نے اس کے قرب کی طرف چند کی قدم اور چل رہے ہیں۔ جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کو مبارک، اور جو اس راستے پر گامزن اور کامیابی کے نزدیک ہیں ان کو بھی مبارک، اور جو بھائی بہن منزل کی طرف رواں ہے مجھ سے گزارش ہے کہ اپنی نظر سیدھی منزل پر رکھیں، دائیں بائیں کی دنیاوی زمینوں سے دامن بچاتے ہوئے چلتے جائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ حلقہ کے کچھ بھائیوں اور بہنیں آج بات کرتے اس مقام پر فارغ ہیں، فائد ہیں کہ ان پر جتنا بھی تشریف کیا جائے کام ہے، یہ ساتھ ان کی محنت و منظر کے حصول کی انتہائی شدید خواہش اور اللہ کو سے جگت کی محبت کا نتیجہ ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی منظر آسان کروائے اور اپنے حقیقی کو وہ اتقاء سے مشرف کروائے۔ آمین۔ حلقہ توحیدیہ کے عزیز بھائیوں، کسی بھی روحانی سلسلہ کی ترقی اور نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کی تعلیم اور اصول و ضوابط کو دنیاوی اور روحانی معاملات میں مد نظر رکھا جائے اور ان پر پابند رہنے کی حسرت مضبوط کی کوشش کی جائے اور دوسرے بھائیوں کو بھی ان پر صحیح کرنے کی ترغیب کی جائے۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ کے سالانہ اجتماع کا انعقاد ایک خاص مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہر بھائی کو سمجھیں اور ان پر پابندی ہو، کیونکہ یہ ایک روحانی اجتماع ہے اور ہم جہاں اپنی روحانی اصلاح کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم پر فرض ہے کہ اجتماع کے دوران اپنی عبادات اور معاملات میں ایک ایسا قابل رشک اور قابل ستائش روحانی ماحول پیدا کریں کہ لوگ اس کی مثال دیں۔ آپ حضرات یہاں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اپنی روحانی زندگی کو بڑھانے کے لیے ان پاک اور نرد زندگی بچوں سے زیادہ فائدہ کریں۔ اس طرح کے روحانی اجتماع منصوبی توجہ حاصل کرنے اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ فکر میں انتہائی ذوق و شوق اور جذبہ کے ساتھ حصہ لیں اور یاد رکھیں ان محبوب کی ایسی پسندیدہ شخصیات کی ارواح بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتی ہیں، جن کے مقام و محبت کی تعمیر و تصدیق کرنا بھی مشکل ہے۔ برادران سلسلہ اور حاضرین اکرام، زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح مقصد ہو۔ روحانیت میں اللہ کا قرب و محبت اور اس کی معرفت کی ایک روحانی کا مقصد اختیار کرنا چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو ضرور فرمائے، ہمیں ایمان و یقین اور توحید پر کاربند رہنے کی ہمت فرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
تو وہ اجتماع مزدور فکروں سے محفوظ ہو سکتی اور ان عبادات کے بغیر جو جہاں اس کی خوشنودی کے لیے ادا کی ہیں کے سر سے اپنی بے پائے چھپائے بتا ہمیں دنیاوی مسائل اور خارجی آزمائشوں سے زیادہ مند ہونے میں ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا اور ہمارے قلب کو روح دنیاوی تصاوتوں کے بوجھ سے محفوظ فرمائے ہمارے قلب کو آج کے اندرونی اور بیرونی مسائل اور خواہشوں کا سامنا ہے ان کو دور کرنے میں ہماری مدد کرو اور استدلال یا فریضہ کے مقاصد کے حصول میں ہمیں بصارت ہمت اور اظہار کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان اور اپنی بلاد آمین آج اس